بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے کے بھی 3-4 ایام گزر چکے ہیں۔ اس عشرے کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے، اور جو ایام باقی بچے ہیں ان ایام میں ہمیں اپنے رب سے خوب دعائیں کرنی چاہیے اور دعا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنی زندگی کی بہتری اور آخرت کی بہتری کے لیے خوب دعائیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مقدس مہینہ میں اللہ تعالی بندوں کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک روزہ دار کی دعا ہے، دوسرا مظلوم کی دعا یا مظلوم کی بد دعا کہہ لیجیے، اور تیسرے مسافر کی دعا ہے۔ دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے تو اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب سے گریوزاری اور عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ یعنی تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر کے بھی اور چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ گویا اس آیت کے اندر دعا کی 2 کیفیت، اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی بات رکھیں، اللہ تعالیٰ سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رو کر کے بھی اور آہستہ آہستہ چپکے بھی اپنی فریاد کو، اپنی مراد کو، اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ پھر کہا گیا واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اب دعا میں حد سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں وہ ریاکاری کرنے لگتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو ہاتھ پھیلاتے چلے جاتے ہیں، یا دعا کرتے ہیں تو تیز آواز کے ساتھ رونے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری کیفیتیں جو ہوتی ہیں یہ ذرا نامناسب ہیں اور ان کو حد سے نکل جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں بندوں کی دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کا فرمان
سرزد ہو چکا ہے، فرمان جاری ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، یعنی میری عبادت سے لوگ روگردانی اختیار کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، یا معنی کیا جاتا ہے کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ گویا اس آیت کے اندر بھی یہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بندے کی بندگی اسی وقت ظاہر ہوگی جب وہ اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرے گا، اپنی مجبوری کا اظہار رب کے سامنے کرے گا اور اسے مانگے گا۔ بندہ رب سے جس قدر دعائیں کرتا ہے، مانگتا ہے، عاجزی کرتا ہے، رب کو بندے کی وہ ادا پسند آتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں روزہ دار روزہ کی حالت میں بہت سارے معاصی اور گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ اس کا دل ہمہ وقت اللہ کی جانب مائل ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان، اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ اس لیے اس مہینہ میں اس کی دعاؤں کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر دعا کو عبادت یا عبادت کا مغز کہا گیا ہے، اس لیے بھی اس کا اہتمام دیگر عبادات کی طرح رمضان میں خصوصیت سے ہونا چاہیے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے حصول کے لیے اس کے سامنے دست سوال دراز کریں، اپنا ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ پھیلائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں قبولیت سے ضرور نوازی جائیں گی۔ ایک حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یقین رکھو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے نہایت ہی عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جزم کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تردد نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مرضی ہے تو ایسا کر دے، یا یہ ایسا ہو جائے، ایسا کر دے، ایسا کر دے، نہیں۔ تو یہ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، میری اس دعا کو تو قبول فرما۔ یہ یقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جس دعا کے اندر جزم نہ ہو یا غفلت پائی جاتی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، خصوصاً 5 وقتہ نمازوں کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، لیکن ہاتھ ان کا کسی طرف ہوتا ہے، نگاہیں ان کی کہیں ہوتی ہیں، ذہن کہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے اشارے میں گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے دعا کے آداب کے بالکل منافی ہیں۔ ایسی دعائیں بالکل لغو اور لیانی ہوتی ہیں، ایسی دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور جزم اور یقین سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ادعوا اللہ وانتم مؤمنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ۔ یعنی یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ لاپرواہ اور غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ لاپرواہ اور غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔
یعنی کھیل کھیل کر کے دعا کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی دعا کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کا یقین بھی رکھنا چاہیے کیا بلکہ یقین ہونا ضروری ہے، اور حضور قلب کے ساتھ خوب دل لگا کر دعا کرنی چاہیے، ورنہ دعا مقبول نہیں ہوگی۔ آئیے دعا کے کچھ آداب بھی بتاتے چلیں جن کا لحاظ کرنا دعا کرنے کے وقت بے انتہا ضروری ہے۔ ان آداب میں سے سب سے پہلے دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا اور تعریف و توصیف بیان کرنی چاہیے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی خوب تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ گویا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اس سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ آداب کیا ہوا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، سورہ اخلاص پڑھو، اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، آیت الکرسی پوری کی پوری کیا ہے؟ حمد ہی ہے، اس کو پڑھو، اور اس کے بعد پھر اللہم صلی علی محمد یہ درود پڑھو، اور اس کے بعد پھر اپنی دعا، اپنی حاجت اور ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے جائیں۔ دوسری بات، اور حدیث میں آتا ہے جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے جب دعا کی جاتی ہے تو دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جاتی ہے۔ دوسری چیز، بہتر ہے کہ دعا کے وقت بندہ پاک و صاف اور باوضو ہو اور قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی و صفات علیٰ کے وسیلہ سے دعا مانگے۔ مثلا یہ کہے کہ اللہ میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے رحم و کرم کا سوال کرتا ہوں، البتہ یہ خیال رکھے کہ کسی گناہ کے لیے یا کسی رشتہ کو ختم کرنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہ مانگے، یا اسی طرح کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو پر ظلم کرنے، ایسی تمام چیزوں کی دعا اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہ مانگے۔ نیک اعمال کے واسطے سے بھی دعا کرنی جائز ہے، اور ایسی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یعنی آپ نے زندگی میں کچھ نیک عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو ان کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ نیک عمل کیے ہیں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نیک عمل کے واسطے سے تو ہماری اس دعا کو قبول فرما، یا ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے، یا ہماری اس مراد کو جو ہے پوری کر دے۔ تیسری بات، ان چیزوں سے پرہیز کرے جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے سب سے اہم حرام روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ ایک غبار آلود پراگندہ حال شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا کہ اس کا کھانا، پانی اور لباس سب حرام کمائی کے ہیں، اور اس کی پرورش بھی مال حرام سے ہوئی ہے۔ دعا کرتے وقت ان اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے جن اوقات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں خصوصیت کے ساتھ سنتا اور قبول کرتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں وہ اوقات یہ ہیں: نمبر 1، رات کے پچھلے پہر، یعنی تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کہہ لیجئے، یا آدھی رات اور فجر کے نماز کے درمیان کا جو حصہ ہے، وہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا سب سے بہتر وقت ہے۔ دوسرا، فرض نمازوں کے بعد،
فرض نمازوں کے بعد کا بھی وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر تیسری، نماز کے اندر تشہد اور سلام کے درمیان، یعنی آدمی تحیات پڑھتا ہے، پھر درود پڑھتا ہے، اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں بھی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ چوتھی چیز، اذان اور تکبیر کے درمیان، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جس سے ہم میں کی اکثریت غافل رہتی ہے، کیونکہ ہم مؤذن کی اذان تو سنتے ہیں لیکن گھڑی دیکھ کر کے اقامت کے وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے مسجد میں ہم پہنچتے ہیں، جبکہ اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ بڑی ہی خصوصیت کا اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پانچویں چیز، جمعہ کے دن امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ ختم ہونے تک، تو یہ ایسا مرحلہ ہے کہ امام کے خطبے کو بھی سننا ہے، اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دونوں خطبوں کے درمیان امام جب بیٹھتا ہے تو اس وقت آدمی کو ضرور دعا کرنی چاہیے، وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ چھٹی چیز، رمضان المبارک کے دنوں میں بالخصوص افطار کے وقت، رمضان المبارک کے دنوں میں بالخصوص افطار کے وقت، بلکہ اس کو اور آسان کیجیے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور خصوصاً افطار کے وقت کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ساتویں چیز، نماز کے اندر سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ بندہ جب نیک کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو مسلمان بندے کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی قبولیت کا اندازہ ہمیں نہ ہو، لیکن مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا سے غفلت اور لاپرواہی تکبر کی علامت ہے، یعنی جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں گویا ان کے ذہن و دماغ کے اندر کبر بھرا ہوا ہے، غرور بھرا ہوا ہے، اور گویا کہ اور جس کے اندر تکبر اور غرور ہو یہ ادا اللہ تبارک تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جتنے ہی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے یا رو کر کے اپنی حاجات اور ضروریات کو گڑ گڑا کر کے اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو، اپنی مراد کو رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اور دعا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب رہی بات ہے کہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کرے آدمی، بلا ہاتھ اٹھائے بھی دعا کرے، دونوں طرح دعا کی جا سکتی ہے، لیکن بندہ جب ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اس سے بندے کی بندگی کا تھوڑا اظہار ہوتا ہے، اور اس کی غربت کا اور اس کی مسکنت کا اظہار ہوتا ہے، اور آدمی کو خود بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنی مراد کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہرکیف دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، اور دعا کے لیے خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے کا التزام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تواضع انکساری کے ساتھ، اور دل حاضر کر کے، غفلت میں نہیں، یا ادھر چکر مکر کرتا رہے اور دعا بھی کرتا رہے، یہ سب کے سب دعا کے آداب کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دعا کی اہمیت سمجھنے
اور خوب خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔